بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حالات میں طلباء کو چھٹیاں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ چھٹیاں ملنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے اور طلباء بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو کسی درد دل رکھنے والے سے پوچھا جائے کہ یہ محل سرور ہے یا محل غم ہے، کیونکہ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، جنہوں نے ہماری تربیت کی، سکھایا، سمجھایا، چلنا سکھایا، انہوں نے ایک سبق یاد کروایا تھا کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ طلبہ اکرام ان مواقع پر بجائے اس کے کہ وہ افسوس کریں، دکھ کا اظہار کریں، چھٹی کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کیا طبیعتیں ہیں اور کیا ان کا مستقبل پلان ہے اور کیا یہ فیوچر پلاننگ کر کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ طلباء کی پوسٹیں، طلباء کے لطیفے، طلباء کے اظہار، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بات جج کرنا ذرا بھی مشکل نہیں کہ آنے والا دور علم سے خالی ہے۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں یہ جملہ بولنے پر کہ مدرسوں کے سال گزرنے سے اور 6 سال یا 8 سال درس نظامی کرنے سے عالم نہیں بنائے جاتے۔ ڈگریاں مل جانے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، عالم علم سے بنا کرتا ہے۔ اور حصول علم کے لیے جس میں جراثیمی نہ ہو، حصول علم کے جس میں مطلب اخذ علم کا مادہ ہی نہ ہو، وہ طالب العلم کیا عالم بنے گا اور کیا اس کی ذہنی اپروچ ہوگی اور کیا وہ ذہنی وسعت کے ساتھ دنیا میں کام کرے گا۔ ایک عالم دین کی جو وسعت نظری ہونی چاہیے، جو اس کی دقت نظر ہونی چاہیے، جو طریقہ استدلال ہونا چاہیے، جو اس کے رہن سہن کا انداز ہونا چاہیے، وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد تو نہیں آیا کرتا، دوران طالب العلمی یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور اگر دوران طالب العلمی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی ملتی ہے، نہ پڑھنے پر اچھا لگتا ہے، کلاس میں لیٹ آنا اچھا لگتا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ آنے والی پیڑھی کے پاس کیسے علماء ہوں گے۔ آپ درس نظامی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ ڈگری پر نہیں کورس چلا کرتا تھا۔ یہاں پڑھانے والوں کو ہم نے یوں پڑھاتے دیکھا کہ تہجد میں اٹھا کرتے اور پڑھانا شروع کیا کرتے اور رات سونے تک تسلسل کے ساتھ اسباق پڑھائے جاتے تھے۔ آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں جو تہجد سے اٹھتے ہیں اور رات سونے تک ان کی عادت یہی ہے کہ وہ اسباق پڑھایا کرتے ہیں۔ ان کے پاس پڑھنے والے طلبہ بھی اسی طبیعت میں آتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہاں جب سے یہ نصاب اور یہ صورت بنی، تب سے طلباء نے اس کو ڈگری سمجھا اور ڈگری سمجھ کر درس نظامی کرنا شروع کیا۔ سال کے آخر میں پیپر دیے، پاس ہوئے اور اگلے درجے میں چلے گئے۔ فارغ ہونے پر انہیں علامہ بھی کہا جانے لگا، مفتی بھی کہا جانے لگا، لیکن کوئی کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے کہ کیا میں عالم ہوں؟ جس عالم کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائیں، جس کو وارث قرار دیا، جس کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جس کے کمالات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا وہ عالم میں ہوں؟ میں نے زندگی میں کتابیں پڑھی کتنی ہیں، مطالعہ کتنا ہے، ذوق مطالعہ کتنا ہے، میرے علم کی معراج کہاں تک پہنچی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، سمجھا؟ میرے عزیز طلبہ، اس بات پہ خصوصی توجہ دیں، یہ محل خوشی نہیں ہوتا۔ ہماری طبیعتوں میں اکیلے بیٹھ کے پڑھنے کا رواج نہیں۔ درجوں میں، کلاسوں میں جو 4 لفظ پڑھتے ہیں وہی ہمیں آتے ہیں، اور ان میں بھی اگر سال ہر سال چھٹیوں کے گزر جائیں تو کیا بچے گا، کیا رہے گا، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی کو بتانے سے نہیں پتہ چلے گا کہ میں عالم ہوں۔ عالم کا تو علم پھوٹتا ہے، جیسے عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اسی طرح علم بھی چھپائے نہیں چھپتا، علم دکھتا ہے۔ علم دکھتا ہے، ہمیں اس علم کا انداز دکھتا ہے۔ آپ اپنی طبیعت میں اگر اپنا مستقبل بنانے کے لیے درس نظامی کرنے آئے ہیں تو خدا کے لیے ان مواقع کو
جو آپ کے درجے کے اسباق ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اسے غنیمت جانیے۔ قسمت والوں کو استاذ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سبق پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا محروم ترین انسان وہ ہے جسے استاذ کے سامنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ علماء کو دیکھیے تو صحیح، ان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے یہ زانوِ تلمذ بچھا لیا کرتے تھے کہ فلاں محدث ہے، ہم اس کے سامنے ایک حدیث سننے کے لیے بیٹھیں گے۔ فخر اور ناز ہوتا تھا کہ ہم استاذ کے سامنے بیٹھ کر ہم نے پڑھا ہے۔ ہم اپنی طبیعتوں پر غور کریں۔ یہ نقصان علم دین کا وہ نقصان ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا، جس نقصان کی بھرائی نہیں ہم کر پائیں گے۔ میں اور آسان کروں اس جملے کو، اس بات کو، تو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ خالی کتابیں پڑھ لینے سے، چار لفظ پڑھ لینے سے بھی ہم علامے نہیں بننے والے ہوتے۔ علامہ ذوق علم سے بنا کرتا ہے۔ علم کا ذوق ہو تو عالم بنا کرتا ہے، اور ہم اپنے ذوق کا یہاں ججمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا ذوق علم کتنا ہے، بجائے اس کے کہ دنیا چھٹیاں کرنے کا اعلان کرے تو ہم اس پر یہ واویلا مچائیں کہ ہمیں چھٹی نہیں کرنی، ہمیں پڑھنا ہے۔ کوئی بہانہ، کوئی عذر لگا کے، کوئی کسی طریقے کھانچہ نکال کے یہ کوشش کی جائے کہ ہمیں استاذ کے سامنے بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ہم تو وقت سے پہلے چھٹیوں کے آسرے پہ آ گئے۔ انتہائی تشویش اور دکھ کی بات ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ ذوق علم نہیں ہے، ہمارا ذوق علم خراب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے تھے، فرشتے نے آ کے عرض کی کہ حضور ان کا آخری وقت آ گیا ہے، 1 ساعت باقی ہے۔ نبی پاک نے انہیں موت کی خبر دی تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، سونے میں کیا کروں اب؟ نبی پاک نے فرمایا اشتغل بالتعلم، مرتے ہوئے بھی تعلم علم میں، تعلم دین میں مصروف ہو جاؤ۔ ہاں جی، کرونا آئے گا، کب آئے گا، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، بامر مجبوری اداروں میں چھٹیاں ہوں گی، لیکن ایز اے طالب العلم جو کھچاؤ قلب میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، وہ تو باقی رکھنا چاہیے نا۔ ذوق علم، طلب علم کی پیاس، وہ کسی کے پاس چل کے جانا پوچھنے کے لیے، کسی کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھنا، کسی کی منتیں کرنا، یہ طلب علم کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اپنے اندر کمی اور طلب کا احساس ہو کہ ابھی پیاس باقی ہے۔ ہمیں ان باتوں پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ ہم دین کے طالب العلم ہیں، اور میرے اساتذہ بھی، میرے مطلب مدارس کے جو اساتذہ ہیں انہیں بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ کوئی محل فرحت نہیں ہے کہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، موج لگ جائے گی۔ کیا موج لگے گی؟ صبح سے شام تک آپ قالا قالا رسول اللہ کر رہے تھے، چھٹیاں ہو جائیں گی، تنخواہ خالی ملے گی نا، وہ قالا قالا رسول اللہ کرنے کی توفیق تو نہیں ملے گی، تلاوت قرآن کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ یہاں آپ کلاس میں آ کر اللہ رسول کی باتیں سکھا جاتے ہیں۔ چھٹیوں میں پچھلے 6 مہینے ہم نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہمارا ذوق علم تو ویسے ہی مرا ہوا ہے۔ 6 مہینے کی چھٹی گھر میں باؤنڈ ہو کے گزار دی، یہاں تک میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا کہ بور ہو گئے۔ اس بوریت میں ہم نے کتنے قرآن ختم کیے، کتنی تفسیریں پڑھی، کتنا مطالعہ کیا، ہم نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنی فقہ پڑھی، کتنے فتاوی جات ہم نے لکھے۔ کچھ بھی نہیں، ایک مقالہ نہیں ہم نے لکھا۔ وجہ ذوق علم نہیں ہے۔ یہ تو اداروں کی مہربانیاں ہیں، مدرسوں کی مہربانیاں ہیں کہ وہ ہمیں باندھ کے بٹھا دیتے ہیں، 4 پیسے بھی دیتے ہیں، اور ہمیں یہ موقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ ہم قال قال رسول اللہ کر لیں۔ اس لیے ان مواقع پر اظہار فرحت نہ کیا کریں۔ یہ غم کے موقع ہوتے ہیں، تکلیف کے مواقع ہوتے ہیں۔ طلبہ بھی، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے، اور سب سے زیادہ اسلام کی فکر کرتے ہوئے، تعلیمات اسلام کی فکر کرتے ہوئے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ جس دور میں جی رہے ہیں، اسلام پر حملہ کرنے والے رات دن سوتے نہیں، رات دن سوتے نہیں۔ آپ کسی سے معلومات لے کے دیکھیں،
یہ آپ کا ایک سوشل اکاؤنٹ جو ہے فیس بک آپ کی آئی ڈیز بلاک کر دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فلٹر لگے ہوئے ہیں، فلٹر جتنا مرضی مضبوط ہو وہ کہیں نہ کہیں چونک جاتا ہے. یہ پوری ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں جو ٹیمیں آپ کے اکاؤنٹ کی رپورٹ کرتی ہیں، آپ کو بلاک کرواتی ہیں. فلٹر بھی لگے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اکاؤنٹس کو بلاک کروایا جاتا ہے. بھائی جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں، مذہب بیزار لوگ ہیں، وہ 24 گھنٹے کا ورک کرتے ہیں، سیلریاں دے کر یہ کام کرواتے ہیں کہ کوئی ایسی پوسٹ جو امت کی اصلاح کا سبب بنے گی وہ وائرل نہیں ہونی چاہیے، جس سے امت میں جذبات ابھریں گے، جس سے امت کو کچھ نفع ملے گا دینی اعتبار سے، وہ چیزیں وائرل نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف ایک سوشل میڈیا فیس بک کی میں نے ذکر کیا ہے، باقی بھی ساری ہر جگہ یہی ہے. تو جن کے مخالفین 24 گھنٹے کام کر رہے ہوں، وہاں جو مجاہدین ہیں انہیں چھٹیوں کی پڑی ہو اور چھٹیوں میں خوشیاں منانے کی پڑی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانی ہے. جس قوم کے مجاہدین سو جائیں گے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور یہ طلبہ جو ہیں وہ علمی محاذ پر اسلام کے مجاہدین ہیں. علمی محاذ میں انہوں نے اپنی سرحدیں سنبھالنی ہیں. یہ پاک فوج جو ہے یہ ملک کی سرحدیں سنبھالتی ہیں، آپ کو اسلام کی سرحدیں سنبھالنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. خدا کے لیے اپنے مطالعے پر توجہ دیں، اپنے علم پر توجہ دیں، آپ اپنے اسباق پر توجہ دیں، اپنے اسباق کو پڑھیں اور دین کا درد اپنے دل میں محسوس کریں. یہ چھٹیاں خصوصاً درس نظامی کے طلبہ کے لیے انتہائی مضر ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں. اللہ کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.